السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی ہوسٹ نازیہ اسلم. آؤ بچوں سنو کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ساتھ دیں گے پیارے پیارے اور کیوٹ سے گیسٹ. جی ہاں, ننھے ساتھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں جی, آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں الحمدللہ, اور آپ تھوڑے تھکے تھکے بھی لگ رہے ہیں. میں کل کو فنکشن پہ گیا تھا. فنکشن پہ گئے ہوئے تھے, اس وجہ سے آپ تھک گئے ہو. تو فنکشن آپ سب کو بہت پسند ہے, فنکشن دیکھنا؟ یس. الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے کبھی اسکول کے فنکشنز بھی اٹینڈ کیے ہیں؟ یس. اچھا, کیسے فنکشنز ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. بہت اچھے, بہت مزہ آتا ہے, پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. الحمدللہ. تو فنکشن کی سب سے مزے کی بات کیا لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا لگتا ہے فنکشن میں؟ کہ اس میں ہمیں پرائزز مل رہے ہوتے ہیں, مزہ آ رہا ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے سب گیدر ہوئے ہوتے ہیں, سب اکٹھے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یس. ایسا ہی ہے, اس لیے مزہ آتا ہے. عبداللہ, اسی لیے کل آپ اتنے انجوائے کر رہے تھے. الحمدللہ. آج ہم ایسے ہی ایک فنکشن کی اسٹوری بھی سنیں گے. اور آپ کو پتہ ہے, یہ تو آپ فنکشن زمین پر اٹینڈ کرتے ہیں نا, تو یہ فنکشن آسمانوں پر ہوا تھا. جی, آسمانوں پر. یقین نہیں آ رہا؟ جی. تو ہم تو ایسا لگتا ہے نا کہ زمین پر فنکشن اٹینڈ کرتے, اوپر تو آسمان پر کوئی فنکشن ہی نہیں ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت پہلے آسمانوں پر ایک فنکشن آرگنائز ہوا تھا. جی, عبداللہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ زمین کے فنکشن تو اتنے مزے مزے کے ہوتے ہیں, تو آسمانوں کے فنکشن کیسے ہوتے ہوں گے؟ ایسے ہی سوچ رہے ہیں نا آپ سب بھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ آسمانوں پر جو فنکشن ارینج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارینج کیا. جی, اور وہاں پہ گیسٹ بھی بہت پیارے پیارے گیسٹ تھے. اب میں آپ کو بتاؤں گیسٹ کون کون سے تھے. اس میں گیسٹ تھے فرشتے. فرشتے اور جن بھی تھے. جی, یقین نہیں آ رہا, ایسا لگتا ہے کہ ہم یا فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں یا تو ہمارے جیسے ہاتھوں والے, ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. اگر آپ کے کوئی فنکشن میں جن آ جائے تو کیسا لگے گا؟ یہ ڈر لگے گا. اچھا, جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, لیکن یہ کہ ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے. آسمانوں پر جو فنکشن تھا وہاں پہ گیسٹ بھی ایسے ہی تھے, کیونکہ فنکشن بھی ایسا تھا اور گیسٹ بھی زبردست تھے. تو ایسا تھا الحمدللہ کہ یہ فنکشن جو تھا نا وہ خاص پرسن کے لیے ارینج کیا گیا تھا. اور وہ جو پرسن ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, لیکن اس سے تھوڑا پہلے اگر ہم دیکھیں نا, تو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پتلا جو تھا نا اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے, پھر اپنی روح پھونک کی تھی اس کے اندر. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عبادت گزار فرشتے تھے تو وہ تو پریشان تھے تھوڑا سا. اس لیے پریشان تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیا کریٹ کر رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد عبادت, اپنی عبادت کے لیے اس کو کریٹ کرنا ہے, تو پھر تو ہم اتنے زیادہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ کاؤنٹ لیس, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ ہیں. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پھر یہ کیوں, آخر کیا وجہ ہے. تو لیکن اوبیڈینٹ بہت تھے, انہیں یہ بات ضرور پتا تھی کہ کوئی وجہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے, آپ یہ کیوں اس کو کیوں کریٹ کر رہے ہیں. ہم سب تو ہیں, ہم سب تو آپ کی عبادت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنا بڑا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, تو فرشتے تو اس سے لا علم تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیز پلان کی ہوئی ہے. پھر ایسا ہوا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس پلان کو سامنے رکھتے. پھر ایسا ہوا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرینڈ فنکشن جو تھا نا آسمانوں پر وہاں پہ ارینج کیا, اور سب گیسٹ کو بلایا. تو گیسٹ کون تھے؟ اور جن. تو دیکھیں کیسا فنکشن ہوگا, ذرا سوچے کتنا مزہ آ رہا ہوگا. اوپر آسمانوں پہ فرشتے آ رہے ہوں گے, ریڈی ہو رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فنکشن ہمیں ارینج کر کے دیا ہے.
انشاءاللہ ہم سب بھی جب جنت میں جائیں گے نا تو ایسے ہی اکٹھے ہوں گے اور فنکشن ہم سیلیبریٹ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اپنا جو پلان تھا نا وہ سامنے لانا تھا. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے پتلا کریٹ کیا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی. تو روح پھونکی اور اس کو وہ کہا کہ وہ سامنے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ فرشتوں کے سامنے اور جن کے سامنے آئے تو اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ یہ بولا کہ آپ جو ہے نا اس کو سجدہ کریں. سجدہ جی سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو کیا جاتا ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واحد ذات ہے جس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جاتا. الحمدللہ. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سجدہ جو تھا نا یہ سجدہ تعظیمی تھا, تعظیمی سجدہ. اور آپ کو دیکھیں یہ سب باتیں اگر ہم سوچیں, ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ سجدہ تعظیمی تھا, لیکن ہمیں یہ دیکھیں حکم کس نے دیا تھا؟ جی ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم کس کی طرف سے تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے تو پھر ہم پوچھیں گے کیوں ایسا نہیں ایسا, پھر ہمیں کیا کرنا ہے وہ. تو فرشتے تھے انہوں نے فوراً سمجھ لی بات, کیونکہ وہ اوبیڈینٹ تھے بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس میں. تو انہوں نے فوراً جو تھے نا فوراً سجدے میں گر گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مٹی سے بنی ہوئی ذات کے آگے ہم نے سجدہ کرنا ہے. انہوں نے فوراً سجدہ کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مما بابا کی بات کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا, ایسا ہوتا ہے نا, کوئی ماما بابا کی بات مان لیتا ہے فوری اور کوئی کہتا میں نے نہیں کرنا, میں نے ایسے نہیں کرنا, ایسا ہوتا ہے نا. ان میں ایک ایسا بھی تھا جس نے بالکل بھی سجدہ نہیں کیا, وہ اسٹل ایسے رہا. جی شیطان. اور آپ کو پتہ ہے شیطان کا نام کیا تھا؟ ابلیس. ماشاءاللہ. تو جو شیطان تھا اور وہ جن تھا, اور آپ کو پتہ ہے اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں, بالکل بھی نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں سجدہ کروں, اور وہ بھی کس کو؟ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو. میری تو اتنی زیادہ پاور ہے, میں تو کس سے بنا ہوں؟ آگ سے, اور میں مٹی کو کروں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, میں تو کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ بات بھول گیا کہ اس کو آرڈر کس نے دیا تھا؟ اللہ. بس یہاں سے مسٹیک ہو گئی شیطان سے. جو جن تھا نام ابلیس تھا, بس اگر وہ یہ بات سمجھ جاتا کہ یہ آرڈر صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہے, وہ یہ سامنے نہ دیکھتا کہ کون ہے میرے بچوں. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ماما بابا جب ہمیں کوئی بات کہتے ہیں نا, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں بات اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ماما بابا یا کوئی بڑا ہمارے لیے بہتر بات ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں فوراً مان لینا چاہیے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہم نے کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے فوری کہا بالکل بھی نہیں, اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. پھر ایسا ہوا کہ سب سجدے میں تھے اور ابلیس سٹل ویسا ہی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا ابلیس مجھے بتاؤ تو صحیح, کس چیز نے تمہیں روکا ہے, کس چیز نے تمہیں روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابلیس تھا وہ اپنی بہت زیادہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا, اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی کرتا تھا, لیکن کیا ہوا؟ صرف ایک بات نہیں مانی, اس نے غرور کیا. جی غرور کیا. تو دیکھ لیں اس نے ایک غرور کی وجہ سے اس نے فوراً اپنی جتنی بھی محنت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جتنی عرصہ رہا اور جتنا عرصہ عبادت کی تو سب ضائع گئی صرف ایک غرور کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آپ مجھے اس کے لیے کہنے سجدہ کرنے کے لیے, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس نے غرور کیا اور اس کی پنشمنٹ تو اسے ملنی تھی, اور کیا پنشمنٹ ملی؟
چلیں ایسا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتی ہوں پنشمنٹ کیا ملی۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، دوبارہ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے سجدہ نہ کرنے پر اسے پنشمنٹ کا حکم دیا۔ پنشمنٹ؟ جی پنشمنٹ، جی وہاں پہ بھی پنشمنٹ ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پنشمنٹ دی۔ ظاہری بات ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو پنشمنٹ تو بنتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے تو یہاں نہیں رہے گا۔ کہاں پہ؟ جنت میں، کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اب تو یہاں سے اتر جا، اب تو جنت میں نہیں ہوگا۔ وہ تو بہت زیادہ، اس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا، تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنا زیادہ اس چیز کا غصہ بھی اور تکلیف بھی، اور غصہ کس پہ؟ اس انسان پر جس پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس کے اندر تو اتنا زیادہ غصہ بھر گیا اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس نے پھر بھی ایکسکیوز نہیں کیا، سوری نہیں بولا۔ اگر وہ سوری کہہ دیتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے۔ لیکن اس نے اور زیادہ اکڑ گیا، اور زیادہ اس کو غصہ اور زیادہ حسد اس کے اندر آ گئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے نکال رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ نکال رہے ہیں مجھے، آپ مجھے قیامت تک کا ٹائم دیں کہ میں آپ کے جتنے بھی یہ بندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، میں ان کو ضرور جہنم میں دھکیلوں گا۔ کیونکہ اس نے تو انتقام لینا تھا، اس کو غصہ تھا، تو اس نے پرمیشن لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کب تک کی پرمیشن لی؟ قیامت کے دن تک کی۔ جی قیامت کے دن تک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے پرمیشن لی۔ تو آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ ابلیس، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، کیا کرنے؟ تنگ کرنے۔ ان کو میں تنگ کروں گا، آپ کے راستے میں جو آئے گا، جو آپ کی باتیں مانے گا، اس کے راستے پہ آیا کروں گا، کیونکہ وہ میرا دشمن ہوگا۔ تو میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کانفیڈنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے ابلیس جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقین تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ خالص پیور ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماما بابا جب کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بہت اچھا بچہ ہے، یہ جو مرضی کر لے، یہ تنگ نہیں کرے گا، لیکن یہ والا نوٹی ہے، یہ شرارت کرے گا، ایسا ہوتا ہے نا؟ یس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ جو میرے پیور بندے ہیں نا، وہ شیطان جو مرضی کر لے، چاہے آگے سے آ جائے، چاہے پیچھے سے آ جائے، چاہے دائیں سے آ جائے، چاہے کسی طرح بھی تنگ کرے، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں ٹائم دیا میں نے، کب تک کا؟ قیامت کے دن تک کا۔ بس وہیں سے اب دشمنی شروع، اور قیامت کے دن تک دشمنی رہے گی۔ ہمارا دشمن پھر کون ہے؟ شیطان۔ تو شیطان جو ہے ہمیں بہکاتا ہے، تو ہم نے بہکنا نہیں ہے۔ تو فوراً جب ہمیں دل میں ایسے کوئی غصہ کوئی چیز ہے تو فوراً کیا پڑھ لینی چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت الفاظ دے دیے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ فوراً شیطان جو ہوتا ہے نا، ابلیس کو اس ہوتے یہ کیسے پڑھ لیا، کرنٹ لگ جاتا اسے، فوراً ایسے ہو جاتا، اوہ اس کے پاس تو میں نے جانا نہیں ہے،
اس سے تو اعوذ باللہ پڑھ لی, پیچھے ہو جو اسے کرنٹ سا فیل ہوتا ہے, وہ پیچھے ہو جاتا ہے. پھر ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اسے موقع دے دیا, جاؤ. اب ابلیس جو تھا وہ بھی تیار ہو گیا, اس نے بھی تیاری کر لی اسی دن سے, اور ابھی تک کر رہا ہے کہ اس نے بہکانا ہے. پھر ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا, جس کا اس کو بہت دکھ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پتلا بنایا تھا, جو آدمی بنایا تھا, اسے کہا یہ پوری جنت پوری جنت سوچیں, پوری جنت جو ہے نا, اس میں گھومیں پھریں, سیر کریں, انجوائے کریں, جو مرضی کھائیں, جو کھانا چاہتے ہیں کھائیں, لیکن صرف ایک میری بات ماننی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے سے بندے کے لیے کیا حکم دیا کہ جہاں مرضی جائیں, انجوائے کریں. آپ کو پتہ ہے جنت میں نہریں بھی ہوتی ہیں, اتنی خوبصورت دودھ کی, شہد کی نہریں, جو مرضی کھائیں, لیکن صرف ایک بات ماننی ہے. وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ بات تھی کہ وہ جو درخت ہے نا, اس درخت کے قریب نہیں جانا. صرف ایک بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا. پھر ایسا ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتلا بنایا ہوا تھا انسان کا, وہ انجوائے کرنے لگا, جنت میں گھومنے لگا. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فرشتے رہتے تھے. فرشتے تو زیادہ تر اپنی عبادت میں مصروف ہوتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بزی ہوتے تھے. تو ایسا ہوا کہ جو وہ پتلا تھا, جو آدمی جو بنایا ہوا تھا, وہ بہت انجوائے کرتا تھا, لیکن نا بور ہوتا تھا اکیلا. فرشتے تو بزی ہوتے تھے باتیں کرنے میں. باتیں کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, تو ساتھ ظاہری بات ہے ذکر کرتے تھے. تو وہ اکیلے بور ہو جاتے تھے. حالانکہ اتنا مزہ جنت میں آئے, اور کوئی بور ہوتا ہے؟ لیکن وہ بور ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پلان کیا ہوا تھا. ایسا ہوا کہ وہ جب سوئے, وہ انسان جب سوئے, تو ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سوئے یہاں سے جو پسلی ہے نا, ذرا ٹچ کر کے دکھائیں اپنی لیفٹ سائڈ کی, لیفٹ سائڈ, عبداللہ دس از یور نوٹ, یا لیفٹ سائڈ کی پسلی جو اوپر والی ہے نا, اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت نکالی. امیزنگ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی چاہیں, آپ کو پتہ ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کیا کہنا ہوتا ہے؟ کن فیکون. ٹھیک ہے, کن فیکون. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آدمی جو تھے, جو انسان تھے, وہ سوئے ہوئے تھے. جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس دیکھا, یہ تو کوئی عورت کھڑی ہے. انہوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں عورت ہوں. اتنی دیر میں جو فرشتے تھے وہ بھی ان کے پاس آئے. انہوں نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کون کھڑے ہیں, ہم نے تو آپ کو اکیلا دیکھا, یہ کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہے حوا. کیا بولا؟ حوا. کیا بولا؟ حوا. آپ کو پتہ ہے کہ اماں حوا جو ہماری سب سے پہلی ماں ہے, ام ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے کیسے وہ سوئے ہوئے تھے, اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فیکون کا, اور کیسے وہ اتنی ان کا اچھا ساتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے دیا, کیونکہ وہ بور ہوتے تھے نا. پھر ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا ساتھی ہے, آپ اس کے ساتھ جنت میں گھومیں پھریں, مزہ کریں, جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن بس وہ درخت کے قریب نہیں جانا آپ نے. انہوں نے کہنا مانا تو انہوں نے ہر جگہ گھومتے تھے, پھرتے تھے, مزہ کرتے تھے, لیکن انہیں اس چیز کا احساس بھی تھا اور خیال بھی تھا کہ ہم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے نا, اس کی ایک خصوصیت ہے, وہ بھول جاتا ہے, وہ بات کو بھول جاتا ہے. نسیان, اس کو کیا ورڈ بولتے ہیں؟ نسیان, یعنی بھول جانا. تو اس کے اندر یہ اندر نا یہ چیز ہے. ہم اکثر بھول جاتے ہیں نا, کبھی کوئی چیز چابی رکھ کے ہم بھول گئے, بک ہم پڑھتے پڑھتے کہاں رکھ دی, ہم بھول جاتے ہیں نا.
تو یہ انسان کے اندر یہ فطرت میں ہے. تو ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے. اتنے سال گزر گئے تو ان کو نا یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھول گئی, نسیان ہو گیا انہیں. تو انہوں نے نا ایسا کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ ارد گرد جو تھا نا وہ ایک پرسن غصے میں پھرتا رہتا تھا. کون تھا؟ شیطان. شیطان جو تھا نا وہ کنٹینیوسلی اس موقع پہ تھا کہ میں ان کو دونوں کو پکڑوں اور ان کو ذرا سبق سکھاؤں. اسے موقع نہیں مل رہا تھا. تو جنت سے تو وہ نکلا ہوا تھا, اسے غصہ تھا. تو ایسا ہوا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہ بس اب موقع ہے, کئی سال گزر گئے ہیں اور اس کو پتا تھا کہ جو انسان ہے نا وہ جلدی بات بھول جاتا ہے. اس نے کیا پلان کیا, آیا, اس نے کہا وہ جو تمہیں پتا ہے نا وہ جو درخت ہے, وہ جو درخت ہے اس کا پھل کھا لو. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا نا. تحریم تو پریشان ہو گئی ہے. تحریم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا, ایسے ہی ہونا تھا. تو دیکھیں کہ جب انہوں نے فوراً اس درخت کی طرف دیکھا, انہیں یہ چیز بھول گئی کہ ہمیں اس جگہ جانے سے, اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا. تو وہ بھول گئے, اور بس اسی چیز کا ابلیس نے, شیطان نے فائدہ اٹھایا اور کہا کوئی پرابلم نہیں ہے, کھا لو, آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ اتنا خوش ہوئے کہ اچھا پھل کھانے سے تو ہم ہمیشہ رہیں گے. انہیں تو فوراً گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا. اور جیسے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتلے کی, اس آدمی کی, اس انسان کی تخلیق کی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بے جان تھا, اسٹیچو تھا, موو ہی نہیں کر سکتا تھا. موو کر سکتا اسٹیچو کو؟ نو. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں اپنی کیا پھونکی, روح پھونکی, تو تب اس پتلے میں جان آئی, تب وہ موو کرنے لگا, چلنے لگا, بولنے لگا, ہلنے لگا. تو جب آپ کو پتا ہے اتنا پیارا مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روح پھونکی نا تو فوراً اس پتلے کو کیا آئی, چھینک. کیسے آتی چھینک؟ چھینک. تو چھینک آئی. تو جب چھینک آئی تو یہ تو بالکل چین چیز تھی, مزے کی تھی. یہ کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, انہیں بتا دیا تھا آگے سے کیا رسپانس ہے. الحمدللہ. چھینک آتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آگے سے رسپانس جو ان کو سننے کو ملا وہ تھا یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, تو کتنی پیاری ہے. تو آپ لوگوں کو چھینک آتی ہے تو آپ لوگ یہ بولتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی پرسن بیٹھا ہوتا ہے تو آپ آگے سے رسپانس اس کو دیتے ہیں؟ نہیں, ہم بھول جاتے ہیں. بس ہم کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ پڑھ لیے خلاص, ہے نا. نہیں, ہمیں آگے رسپانس دینا ہے. دیکھ کتنا پیارا یہ ہوا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لرن کروایا. ایسے ہی ایک اور بہت پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس پتلے میں جان ڈالی اور کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس, انہیں آپ السلام علیکم کہیں, انہیں سلام کہیے. تو آپ دیکھیے گا آگے سے وہ رسپانس میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی. لیکن ابھی ان کو پتا نہیں تھا نا, تو انہوں نے کہا آپ جائیے, جا کے دیکھیے کہ فرشتے آپ کو رسپانس میں کیا جواب دیں گے. تو جو رسپانس میں آپ کو جواب دیں گے وہی آپ کا اور آپ کی تمام اولاد کا جواب ہوگا. اب وہ گئے, انہوں نے جا کے بولا السلام علیکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے سے پھر انہوں نے جواب دیا. تو دیکھیں کتنا پیارا, یہ ہمیں دونوں چیزیں کتنی خوبصورت ملی. یہ رسپانسز ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں گے. آپ آج بتائیے کہ اس سٹوری سے آپ لوگوں کو کیا کیا لرن کرنا آپ لوگوں نے سیکھا؟ کرنا چاہیے جی, اچھا غرور نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں نہیں, اچھا ون بائی ون نا, شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا. اور تحریم آپ؟ غرور نہیں کرنا چاہیے. جی, اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات ہم نے ماننی ہے انشاءاللہ. اور
انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ضرور کہا کریں. جب جی کہتا ہے الحمدللہ کہتی. اچھا انشاءاللہ آپ نے یہ چیز لرن کی ہے. جی سلام میں پہل کرنا چاہیے اور سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے. سلام کا جواب دینا چاہیے انشاءاللہ. اور اللہ کی ہر ایک بات ماننی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جو بھی کہتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں. انشاءاللہ میں ماننی ہے وہ بات. اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. اور آپ نے کیا لرن کیا؟ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا. ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چھوٹے سے کیوٹ سے بیبی نے بھی اتنی پیاری بات سیکھی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بہت پیارے لرننگ پوائنٹس نکالے اپنے لیے اور انشاءاللہ اس کو لرن آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل میں کرنا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. انشاءاللہ ہم اسی سٹوری کو اگلی ایپیسوڈ میں مزید دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.